بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، جو عورتیں ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات کو دل پر لگا لیتی ہیں اور رات کے اندھیرے اور سناٹے میں صرف سوچوں کے سمندر میں ڈوبی رہتی ہیں، ایسی عورتیں میری یہ 7 باتیں ہمیشہ کے لیے اپنے پلوں سے باندھ لیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان زندگی کے مسائل سے نہیں تھکتا بلکہ اپنے ہی ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور لاڈلی بیٹیوں، کیا آپ بھی ان خواتین میں شامل ہیں جو سارا دن چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتی ہیں لیکن ان کے دل کے اندر یہ خاموش جنگ چل رہی ہوتی ہے؟ کیا آپ دوسروں کے رویوں، کسی کے چبھتے ہوئے جملے یا کسی کی ایک ناگوار نظر سے اپنا پورا دن برباد کر لیتی ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے اور سوچوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یقین جانیے کہ آج کی یہ محفل اور یہ گفتگو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو زندگی کی لہریں اور مشکلات اتنا نہیں تھکاتی جتنا اس کا اپنا دماغ اسے تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسی عورتیں ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں گھلتی رہتی ہیں، وہ آنے والے کل کے کسی انجانے خوف کو دل میں پال لیتی ہیں، ہر ذمہ داری اور پریشانی کا بوجھ اکیلے اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ ان کا دل کمزور، ان کی ہمت پست اور ان کا ذہنی سکون تباہ ہونے لگتا ہے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں، ہر پریشانی کا حل حالات کے بدلنے میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی چند سچی اور سیدھی باتیں انسان کے اندھیرے دل میں امید کی نئی روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 7 ایسی قیمتی باتیں رکھنے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ نے اپنے دل میں بسا لیا، اپنی سوچ کا حصہ بنا لیا اور اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیا تو اللہ کے حکم سے آپ کی ذہنی الجھنیں، بے چینی اور بلا وجہ کا ذہنی دباؤ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ کبھی کبھی انسان کے خلاف باہر کی دنیا کوئی جنگ نہیں لڑ رہی ہوتی بلکہ اس کے اپنے ہی خیالات اس کے دماغ کے اندر ایک ایسی عدالت لگا لیتے ہیں جہاں ہر وقت مقدمہ چلتا رہتا ہے، خود ہی فیصلے ہوتے ہیں اور دل بیچارہ سزا بھگتتا رہتا ہے۔ بہت سی خواتین زندگی کی حقیقی مشکل سے اتنی نہیں تھکتی جتنا وہ اس مشکل کے بارے میں مسلسل سوچ سوچ کر خود کو نڈھال کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی ایک بات کہی اور آپ کے ذہن نے اس کے 100 منفی مطلب نکال لیے، کسی نے آپ کے میسیج کا جواب دیر سے دیا اور آپ کے دل نے مفروضوں کی پوری کہانی تیار کر لی، کسی کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور آپ کے دماغ نے آنے والے کئی سالوں کے خطرات کا حساب لگانا شروع کر دیا۔ یوں ایک معمولی سا واقعہ انسان کے اپنے ہی ذہن کے اندر ایک بہت بڑا طوفان بن جاتا ہے جو سکون کے ہر چراغ کو گل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، سوچنا سمجھنا عقل کی علامت ہے لیکن حد سے زیادہ سوچنا دل کے لیے ایک جیل بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش چور ہے جو انسان کی اجلی خوشیاں چرا لیتا ہے۔ یہ چور آپ کو نہ تو آج میں جینے دیتا ہے اور نہ ہی کل کے سکون تک پہنچنے دیتا ہے۔ یہ بیماری آپ کو ان مسائل پر بھی رلانے لگتی ہے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے اور شاید کبھی ہوں گے بھی نہیں۔ آپ بستر پر جسمانی طور پر لیٹی ہوتی ہیں لیکن آپ کا دماغ کل کی فکر، پرسوں کی خدشات اور آنے والے مہینوں کے اندیشوں میں در بدر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے، وہ انسان کو حقیقت کی دنیا سے کاٹ کر خیالات کے جال میں الجھا دیتا ہے۔ وہ بار بار آپ کو ایک ہی منفی بات یاد دلاتا ہے یہاں تک کہ آپ کا دل تھک جاتا ہے، آپ کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں اور آپ اپنی اصل طاقت کھو بیٹھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مسئلہ بالکل معمولی ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں مسلسل سوچنا اسے پہاڑ جیسا بڑا بنا دیتا ہے۔
ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، آپ کی ماضی کی زندگی کے کتنے ایسے خوف تھے جو کبھی سچ ثابت ہی نہیں ہوئی، کتنی ایسی فکریں تھی جن کے پیچھے آپ نے اپنی راتوں کی نیند قربان کر دی، مگر جب وقت گزرا تو معلوم ہوا کہ وہ سب محض آپ کا وہم اور اکیلا خیال تھا۔ حد سے زیادہ سوچنا انسان کو سچی دنیا سے دور کر کے اس کے اپنے ہی تخیل کا قیدی بنا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل، اللہ پر بھروسہ، امید اور عمل کا خوبصورت راستہ دکھایا ہے، نہ کہ فضول اور بے مقصد فکروں میں ڈوبے رہنے کا۔ سچا مومن وہ ہے جو اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے اور پھر اپنے معاملے کا نتیجہ اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہر مسئلے کو ذہن میں بار بار گھمانا، پرانے مناظر کو 100 بار دہرانا اور ہر ممکن برے نتیجے کا تصور کرنا دل کو بیمار اور روح کو تھکا دیتا ہے۔ آج خود سے ایک پکا وعدہ کریں، آپ ہر منفی خیال کو اپنے دل میں گھر بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کسی بھی فکرے کو اپنی قیمتی نیند لوٹنے کا حق نہیں دیں گے۔ بعض معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی دراصل سب سے بڑی ذہنی آزادی ہے۔ ہر سوچ ضروری نہیں ہوتی اور ہر فکر آپ کی توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سکون ہر سوال کا جواب ڈھونڈنے میں نہیں بلکہ کچھ سوالات کو اللہ کی عدالت میں چھوڑ دینے میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، انسانی زندگی میں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں بہتے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو الفاظ کی شکل میں ہونٹوں سے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں۔ ہمارے آس پاس بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے دکھ تکلیفیں کسی کو نہیں بتاتی، وہ اپنے گھر والوں کے سامنے چٹان کی طرح مضبوط بن جاتی ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہیں اور لوگوں کے مجمع میں خود کو سنبھالے رکھتی ہیں، لیکن جب رات کی تنہائی چھاتی ہے تو ان کے دل کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی آہوں اور سسکیوں کو صرف اور صرف اللہ رب العزت سن رہا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر خاموش ہوتی ہیں مگر ان کے اندر ایک بہت بڑا شور مچا ہوتا ہے۔ وہ کسی انسان سے کوئی گلا شکوہ نہیں کرتی مگر ان کا دل مسلسل اپنے رب کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا شمار بھی انہی صابر عورتوں میں ہوتا ہے تو آج یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ آپ کی خاموشی اللہ کے نزدیک بے آواز نہیں ہے، آپ کی آنکھ سے نکلنے والا ایک ایک قطرہ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور آپ کی وہ دعائیں جو کبھی زبان سے ادا نہ ہو سکی وہ کبھی سیدھی عرش معلی تک پہنچتی ہیں۔ دنیا شاید کبھی آپ کی تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، لوگ شاید آپ کی اس خاموشی کو آپ کی کمزوری سمجھ لیں، لیکن آپ کا خالق آپ کے دل کے ان زخموں سے بھی پوری طرح واقف ہے جن کا ذکر آپ نے زندگی میں کبھی کسی انسان سے نہیں کیا۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جب ہم انسانوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں تو معلوم نہیں جواب ملے گا یا نہیں، لیکن جب ایک ٹوٹا ہوا دل اللہ کے حضور جھکتا ہے تو وہاں انسان کی خاموشی بھی ایک خوبصورت دعا بن جاتی ہے اور اس کے آنسو بھی ایک التجا تسلیم کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں بھی شیطان بار بار آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی، شاید اللہ نے تمہیں نعوذ باللہ بھلا دیا ہے، تم نے اتنا مانگا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیکن میری بہنوں یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے ہونے والی تاخیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے خبر ہے۔ بعض اوقات وہ ہماری دعا کو فوراً اس لیے پورا نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے بدلے میں آپ کے لیے کچھ بہت بڑا، بہت بہتر اور بہت زیادہ خوبصورت لکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور بہتر ہے۔ اس مومنانہ طاقت کا ایک بڑا راز یہ بھی ہے کہ سچا مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی امید توڑتا ہے۔ وہ پختہ یقین رکھتا ہے
کہ میرا رب سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے اور وہ بالکل مناسب وقت پر میری پکار کا جواب دے گا۔ اس لیے اگلی بار جب آپ تنہائی میں روئیں، جب آپ کا دل بہت بوجھل ہو، جب آپ کا سینہ غم سے بھر جائے، تو کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ بالکل اکیلی ہیں۔ اس نازک لمحے اپنے دل کو تسلی دیں اور کہیں میرا رب میری خاموشیوں کی زبان بھی جانتا ہے اور وہ میری ہر آہ کو سن رہا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو دل کو بکھرنے سے بچاتا ہے اور اندھیری راتوں میں امید کا چراغ بن کر راستہ دکھاتا ہے۔ تیسری بات، کبھی کبھی انسان اپنی موجودہ تکلیف اور پریشانی کو اتنا بڑا اور لامتناہ ہی سمجھ لیتا ہے کہ اسے لگتا ہے جیسے یہ دکھ اب ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ جب زندگی میں مسلسل پریشانیاں دستک دیتی ہیں تو دل مایوس ہو کر یہ ماننے لگتا ہے کہ شاید اب خوشیوں کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بندے ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ دنیا مستقل نہیں ہے، یہ تبدیلی کا نام ہے۔ یہاں نہ تو خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی غم مستقل رہتا ہے، نہ آسانی ہمیشہ کے لیے ہے اور نہ مشکل کا قیام ہمیشہ کا ہے۔ جو عورت آج آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، بہت ممکن ہے کہ چند مہینوں یا سالوں بعد وہی عورت خوشیوں کے پھول سمیٹ رہی ہوں۔ جو دل آج ایک بھاری بوجھ محسوس کر رہا ہے، کل وہی دل حقیقی سکون اور اطمینان سے بھر سکتا ہے۔ جب وقت ایک جیسا نہیں رہتا، جب موسم بدل جاتے ہیں، تو پھر آپ کے حالات ہمیشہ ایک جیسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرماتا ہے، پس یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ محض کوئی دلاسا نہیں ہے بلکہ کائنات کے مالک کا سچا وعدہ ہے، اور جس بات کا وعدہ خود اللہ فرما دے اس میں کبھی کوئی تبدیلی یا جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا۔ بہت سی خواتین جب برسوں بعد اپنی ماضی کی زندگی پر نظر ڈالتی ہیں تو خود حیران رہ جاتی ہیں کہ جن باتوں پر وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتی تھیں، آج ان باتوں کی ان کی زندگی میں کوئی حیثیت یا اہمیت ہی باقی نہیں رہی۔ اس لیے اپنے دل کو روز یہ یقین دلائیں کہ یہ کٹھن وقت بھی گزر جائے گا، یہ پریشانی بھی عارضی ہے اور یہ دکھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا اگلا صفحہ اور اگلا باب شاید پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرسکون ہو۔ یاد رکھیے، جب بندہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو اللہ پاک ایسے غیب کے راستے نکال دیتا ہے جن کا انسان نے اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ چوتھی بات، زندگی میں ملنے والی بہت سی تھکن کاموں کی زیادتی کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اس کا کام کوشش سے آتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے جو اس کے اختیار یا بس میں ہی نہیں ہوتی۔ بہت سی خواتین انجانے میں ایک ایسی بھاری ذمہ داری اپنے سر پر اٹھا لیتی ہیں جو دراصل ان کی ہے ہی نہیں۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے تمام لوگ ان سے ہمیشہ خوش رہیں، ہر رشتہ ان کی مرضی کے مطابق چلے، گھر کا ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے، ہر شخص ان کی پاک نیت کو بالکل صحیح سمجھے اور زندگی کا ہر موڑ ان کی بنائی ہوئی منصوبہ بندی کے مطابق ہی آگے بڑھے۔ لیکن جب حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو وہ خود کو قصوروار ٹھہرانے لگتی ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ شدید ذہنی دباؤ کی زنجیروں میں جکڑ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ صرف ایک انسان ہیں، آپ تقدیر لکھنے والے نہیں ہیں۔ آپ اپنی طرف سے صرف کوشش کر سکتی ہیں لیکن نتائج پیدا کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ سب کو محبت دے سکتی ہیں لیکن کسی کے دل میں زبردستی اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ کسی کو اچھی نصیحت کر سکتی ہیں لیکن کسی کی سوچ کو بدلنے کی مالک آپ نہیں ہیں۔ آپ دعا کر سکتی ہیں لیکن ہر معاملے کا صحیح وقت اور آخری فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی ہی عورتیں اپنے گھر کا سکون صرف اس لیے برباد کر لیتی ہیں کیونکہ وہ دوسروں کے رویوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ سوالات گردش کرتے ہیں، کوئی میری قدر کیوں نہیں کرتا، فلاں شخص میرے بارے میں ایسا کیوں بولتا ہے، فلاں رشتہ ویسا کیوں نہیں
جیسا میں چاہتی ہوں۔ یہ سوالات رفتہ رفتہ دل کے اندر ایک ایسا زہر اور بوجھ پیدا کر دیتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر دماغ کی طرح چاٹنے لگتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں بدلنے کی طاقت ہمارے پاس سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں کو کوئی انسان نہیں روک سکتا، چلتی ہوئی ہوا کا رخ کوئی نہیں موڑ سکتا، اور لوگوں کے دلوں پر بھی کسی انسان کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اسی طرح زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے ایک حکم سے بدلتے ہیں۔ جب انسان ہر چیز کو اپنی مٹھی میں رکھنے کی ضد چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اسی وقت اتر جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز کی خواہش اور کوشش رکھو جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ سے مدد مانگو، اور کبھی عاجز، بے بس یا ہمت ہارنے والے نہ بنو۔ اس پیاری حدیث میں زندگی کا ایک عظیم اصول چھپا ہوا ہے، یعنی جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کے لیے پوری ایمانداری سے کوشش کریں، اور جو چیز آپ کے اختیار میں اور طاقت سے باہر ہے اسے چپ چاپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اپنی زندگی کو یہ خوبصورت باغ کی طرح سمجھیں۔ آپ کا کام صرف بیج بونا، اسے وقت پر پانی دینا اور اس کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اب اس باغ میں پھل کب کھلے گا، کتنا بڑا کھلے گا اور اس کا رنگ کیسا ہوگا، یہ سب سچے اور حقیقی باغبان یعنی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ ہر وقت کلی کو ہاتھ سے کھینچ کر پھول بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ کھلے گا نہیں، بلکہ وقت سے پہلے مرجھا کر ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا آج ہی سے اپنے دل کو یہ سمجھا دیں کہ وہ ہر معاملے کا بوجھ اپنے سر پر نہ لادیں۔ کچھ معاملات کو دعا کے سپرد کر دیجئے، کچھ کو وقت کی لہروں پر چھوڑ دیجئے، اور کچھ کو اللہ کی بہترین حکمت پر چھوڑ دیجئے۔ یقین جانیے، جس دن آپ نے ہر چیز کو اپنے مطابق چلانے کی یہ جنگ چھوڑ دی، اسی دن آپ کے دل کا آدھا بوجھ خود بخود ہلکا ہو جائے گا۔ پانچویں بات، ایک بات پر غور کیجئے، کبھی کبھی محفل میں سب سے زیادہ تھکا ہوا وہ شخص ہوتا ہے جو سب کے سامنے سب سے زیادہ مسکراتا اور مضبوط نظر آتا ہے۔ لوگ صرف اس کی ظاہری مسکراہٹ دیکھتے ہیں، لیکن اس ہنسی کے پیچھے چھپی ہوئی گہری تھکن اور درد کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہمارے معاشرے کی بہت سی عورتیں ساری زندگی صرف دوسروں کے لیے جیتی ہیں۔ وہ گھر بار کی فکر کرتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، شوہر کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں، ساس سسر اور والدین کی خدمت کرتی ہیں، تمام رشتوں کو سنبھالتی ہیں اور ٹوٹتے ہوئے تعلقات کو جوڑنے کی تک و دوگ میں لگی رہتی ہے۔ لیکن اس پوری بھاگ دور میں وہ ایک اہم ترین شخصیت کو بالکل بھول جاتی ہیں، اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے ہر زخم پر مرہم رکھتی ہیں مگر اپنے دل کے زخموں کو مسلسل نظر انداز کرتی چلی جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک لوہے کی مشین بھی مسلسل چلتی رہے، اسے ذرہ برابر بھی آرام نہ ملے، نہ اس کی سروس یا مرمت کا وقت نکالا جائے اور نہ ہی اسے کچھ دیر کے لیے بند کیا جائے، تو ایک دن وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ پھر آپ تو کوئی بے جان مشین بھی نہیں ہیں، آپ کا ایک نازک دل ہے، آپ کے اندر جذبات ہیں، احساسات ہیں، آنسو ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ آپ کوئی پتھر نہیں ہیں کہ دنیا بھر کا بوجھ اٹھا لیں اور کبھی تھکن کا احساس بھی نہ ہو۔ آپ لوہا نہیں ہیں کہ ہر ضرب برداشت کر لے اور کبھی اندر سے نہ ٹوٹے۔ آپ ایک انسان ہیں اور ہر انسان کو آرام، محبت، توجہ اور تھوڑے سکون کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ بعض صابر عورتیں خود کو اس حد تک نظر انداز کر دیتی ہیں کہ انہیں اپنے لیے کچھ دیر آرام کرنے پر بھی اندر سے غلط محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر وہ چند لمحے اپنے سکون کے لیے نکال لیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی بہت بڑا غلط کام یا کوتاہی کر رہی ہیں۔ اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں تو انہیں خود غرضی کا احساس ہونے لگتا ہے۔
حالانکہ سچی حقیقت یہ ہے کہ جو برتن خود اندر سے خالی ہو جائے وہ دوسروں کی پیاس زیادہ دیر تک نہیں بجھا سکتا، اور جو انسان خود اندر سے ٹوٹ جائے وہ دوسروں کو زیادہ دیر سہارا نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے، ہر وقت چٹان کی طرح مضبوط رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر وقت مصنوعی طور پر مسکرانا بھی لازمی نہیں ہے، ہر وقت سب کچھ اکیلے سنبھالنا بھی آپ کا اکیلا فرض نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے رو لینے کی اجازت دینا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنی غلطیوں پر خود کو معاف کر دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور کبھی کبھی چند لمحوں کے لیے دنیا کے اس ہنگامے اور شور شرابے سے دور ہو جانا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر معاملے میں توازن کا بہترین درس ملتا ہے۔ وہاں اللہ کی عبادت بھی ہے، دنیا کی محنت بھی ہے، گھر بار کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم اور روح کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ اسلام انسان کو خود کو مٹانے یا تباہ کرنے کا نہیں، بلکہ خود کو سنبھالنے اور اپنی قدر کرنے کا درس دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کا یہ دل بھی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے یہ قیمتی امانت ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کا خیال رکھیں لیکن اپنے اس دل کو مسلسل تھکاتی اور رلاتی رہیں تو یہ بھی ایک طرح کی ناانصافی اور ظلم ہے۔ اپنے آپ کو یہ حق دیجئے کہ آپ کبھی سکون سے آرام کر سکیں، کبھی کچھ نہ کریں، بس خاموش بیٹھ سکیں، کبھی کھلی ہوا میں لمبی اور گہری سانس لے سکیں، اور کبھی اپنے رب سے اکیلے میں دل کی باتیں کر سکیں، کیونکہ یاد رکھیں ایک تھکا ہوا دل صرف رات کی نیند سو لینے سے پرسکون نہیں ہوتا، بعض اوقات اسے دوبارہ زندہ اور تر و تازہ ہونے کے لیے سچی محبت، توجہ، اللہ کی رحمت اور اپنے خالق کے ساتھ چند پرسکون لمحوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھٹی بات، کبھی کبھی زندگی کے حالات انسان کو ایک ایسے گہرے اور سیاہ اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں جہاں اسے لگنے لگتا ہے کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں بچا۔ دل بار بار اندر سے یہی کہتا ہے کہ شاید اس بار یہ مصیبت بہت بڑی ہے، شاید اس بار میں خود کو نہیں سنبھال پاؤں گی، شاید اس بار یہ زندگی مجھے ہرا کر دم لے گی۔ لیکن ایسے کٹھن لمحوں میں ایک پرانی بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ آج زندگی کے جس مقام پر کھڑی ہیں، یہاں تک بھی تو اللہ ہی آپ کو انگلی پکڑ کر سنبھالتے ہوئے لایا ہے۔ ذرا چند منٹوں کے لیے اپنی ماضی کی کتاب کے صفحات پلٹ کر دیکھیے، کیا یہ زندگی کی پہلی پریشانی ہے جو آپ پر آئی ہے؟ کیا اس سے پہلے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی کالی رات نہیں آئی تھی جس کو دیکھ کر آپ کو لگا ہو کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب کوئی امید نہیں؟ کیا کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے راتوں کو رو رو کر سجدوں میں اللہ سے فریاد کی ہوں، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بہت بڑا مسئلہ خود بخود حل ہو گیا ہو؟ یقیناً ایسا کئی بار ہوا ہوگا، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے موڑ ضرور آتے ہیں جہاں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ اب کوئی امید باقی نہیں بچی، لیکن پھر اللہ تعالی غیب سے ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں انسان کی سوچ اور عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اصل میں شیطان کی سب سے خطرناک اور زہریلی چال یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس کے موجودہ حالات کے اندھیرے میں اس حد تک الجھا دیتا ہے کہ وہ اپنی ماضی میں نازل ہونے والی اللہ کی بے شمار رحمتوں اور مدد کو یکسر بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کئی بار اللہ نے اسے بالکل ٹوٹنے کے قریب پہنچ کر بھی بچا لیا، کتنی بار اس کے لیے ایسے بند دروازے کھولے جو ظاہری طور پر دیوار نظر آ رہے تھے، کتنی بار اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کی جن کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے پیچھے فرعون کا ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر تھا اور سامنے گہرا سمندر تھا۔ اگر ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو وہاں سے بچ کر نکلنے کا دور دور تک کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ قوم پریشان ہو کر کہنے لگی کہ ہم تو پکڑے گئے، لیکن اللہ کی عظیم قدرت نے وہاں بھی نجات کا وہ راستہ پیدا کر دیا جہاں انسانی عقل صرف اور صرف اپنا خاتمہ دیکھ رہی تھی۔
समंदर बीच में से फट गया और पानी के दरमियान खुश्क रास्ता बन गया। ये मुबारक वाक़या सिर्फ तारीख की कोई कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के हर परेशान और नाउम्मीद दिल के लिए अल्लाह का एक बड़ा पैगाम है कि जब अल्लाह चाहे तो लहरें मारता हुआ समंदर भी आपके लिए रास्ता बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का सच्चा फरमान है, और जो कोई अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई न कोई रास्ता पैदा फरमा देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ और सहारा देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। मुहतरम नाज़रीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, अगर आज किसी वजह से आपका दिल बोझल है, अगर हालात आपकी समझ और इख्तियार से बाहर हो चुके हैं, अगर आगे बढ़ने के तमाम रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, तो अपने दिल को बार बार ये बात याद दिलाएं कि जिस रब ने आपको पहले भी सैकड़ों मुश्किलों और तूफानों से सही सलामत निकाला था, वो रब आज भी जिंदा है। वो आज भी हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है और वो आज भी आपकी दिल से निकली हुई एक एक फरियाद को सुन रहा है। अल्लाह की कुदरत पर वक्त बदलने से कोई असर नहीं पड़ता। हालात की सख्ती उसकी वसी रहमत के रास्ते को कभी नहीं रोक सकती और मुश्किलात की ऊंची दीवारें उसकी ताकत के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। उसके लिए अपने दिल से खौफ को निकालकर यकीन की शमा को जला दीजिए। मायूसी को छोड़कर उम्मीद का दामन मजबूती से थाम लीजिए और बार बार अपने आप से कहिए, मेरा रब माजी में भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है और वह कल भी मेरे लिए सबसे बेहतरीन फैसला फरमाएगा। सातवीं बात, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े मसले का हल दुनिया के लोगों और मादी चीजों में तलाश करता रहता है, लेकिन अफसोस के वो इस सच्चे दरवाजे को खटखटाना ही भूल जाता है जिसके पीछे असल और दायमी सुकून छुपा कर रखा गया है। वो इंसानों से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेता है, हालात से आस बांध लेता है, वक्त से अच्छे की तवक्कुआत कायम कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल की वो खाली जगह कभी नहीं भरती। क्यों? क्योंकि दिल की उस खास जगह को दुनिया की कोई ऐसी चीज कभी नहीं भर सकती जो खुद एक दिन फना होने वाली हो। दिल को सच्ची ताकत और इत्मीनान सिर्फ उसी जात की याद से मिल सकता है जो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहने वाली है। बहुत सी खवातीन ये खाम ख्याली पाल लेती हैं कि अगर उनके घर के मसाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो शायद उन्हें ज़िंदगी का सुकून मिल जाएगा। अगर फला इंसान का रवैया बदल जाए तो उनका दिल मुतमईन हो जाएगा। अगर हालात उनकी मर्जी के मुताबिक बेहतर हो जाएं तो उनकी खुशियां लौट आएंगी। लेकिन सच्ची हकीकत यह है कि दुनिया के ज़ाहिरी हालात बदलने से पहले इंसान के दिल का अपने अल्लाह से जुड़ना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एक बार दिल अपने खालिक के करीब हो जाता है तो बाहर के मसाइल चाहे पूरी तरह ख़त्म न भी हों तब भी उन मसलों का बोझ दिल पर बहुत हल्का महसूस होने लगता है। ज़रा उस मिसाल पर गौर कीजिए, अगर एक कश्ती समंदर के ऐन बीच में मौजूद हो और उसका लंगर नीचे ज़मीन में बहुत मजबूती से जुड़ा हो तो बाहर उठने वाला बड़ा तूफान उसे हिला तो सकता है लेकिन उसे समंदर में डुबो नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह जो दिल अल्लाह की ज़ात के साथ मजबूती से जुड़ा होता है वह दुनिया की परेशानियों और आजमाइशों से गुजरता ज़रूर है, मगर वह कभी अंदर से बिखरता या टूटता नहीं है। जिंदगी में इम्तिहानात भी आते हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा पुख्ता यकीन जिंदा रहता है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ और वाज़ेह अल्फाज में फरमाता है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को हकीकी इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। गौर फरमाइए, अल्लाह पाक ने यहाँ ये नहीं फरमाया कि बहुत ज्यादा माल व दौलत जमा करने से दिल मुतमईन होते हैं या लोगों की वाह वाह और तारीफों से दिलों को सुकून मिलता है या दुनिया के हालात बिल्कुल ठीक हो जाने से दिल पर सुकून होते हैं, बल्कि कायनात के मालिक ने साफ ऐलान फरमा दिया कि सच्चा और हकीकी सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में छुपा है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो घंटों बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में सोचती रहेंगी
روتی رہیں گی لیکن چند منٹ تنہائی میں سکون سے اپنی اللہ سے باتیں نہیں کرتی۔ وہ اپنے دکھڑے لوگوں کو بار بار سنائیں گی، رشتہ داروں کے سامنے اپنے غموں کا اظہار کریں گی، لیکن سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال نہیں کھولتی۔ حالانکہ وہ رب تو ایسا شفیق ہے جو صرف ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہی نہیں سنتا بلکہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کے اندر چھپی ہوئی ان دعاؤں کو بھی جان لیتا ہے جو کبھی زبان تک نہیں آ پائی۔ جب ایک بندہ رات کے آخری پہر تہجد کی خاموشی میں، فجر کی پرنور روشنی میں یا سجدے کی عاجزی میں اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ایسی نئی اور غیبی طاقت پیدا ہوتی ہے جو دنیا کا کوئی انسان، کوئی دولت اور کوئی رشتہ اسے کبھی نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار پھر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اگرچہ دونوں میں ہی بھلائی ہے۔ ایسی چیز کی حرص، خواہش اور کوشش رکھو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے ہر حال میں مدد مانگو اور کبھی ہمت نہ ہارو، عاجز نہ بنو، اور اگر تمہیں زندگی میں کوئی مصیبت یا نقصان پہنچے تو کبھی یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، بلکہ ہمیشہ یہ کہو کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ یہ پیاری اور جامع حدیث ہمیں یہ خوبصورت سبق سکھاتی ہے کہ ایک مومن کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے دل میں موجود ایمان اور یقین میں ہوتی ہے، اور یہ یقین صرف اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے جتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ محترم ناظرین اور میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ واقعی اپنے اس ذہنی دباؤ، اپنے خوف، اپنی اندرونی بے چینی اور اس اعصابی تھکن سے ہمیشہ کے لیے نجات پانا چاہتی ہیں تو صرف بیٹھ کر باہر کے حالات بدلنے کے انتظار مت کیجیے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اپنی نمازوں کو صرف ایک فرض یا بوجھ سمجھ کر جلدی میں ادا نہ کریں بلکہ اسے اپنے مالک سے محبت کی ایک بہترین ملاقات سمجھیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو صرف ایک رسم نہ بنائیں بلکہ اسے اپنے بیمار دل کا سچا علاج سمجھیے۔ دعا مانگنے کو محض ایک روز مرہ کی عادت نہ بنائیں بلکہ اسے اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھیے، کیونکہ جب ایک انسان کا دل اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے تو زندگی کے طوفان چاہے اکثر ختم نہ بھی ہوں لیکن ان طوفانوں کے سامنے سے پورے وقار اور حوصلے کے ساتھ گزرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مضبوط اور صابر دل ضرور مل جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے دلوں میں اتر گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔